السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہوگا کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی غوث العظم کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں غوث العظم صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مشکل کشا ہے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، غوث العظم بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا مکتوم فکر ہے، ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں آپ یہ جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے تو آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کہاں چل پھر رہے ہیں، یہ کون سی صدی میں ہے، یہ یعنی کہاں سے آ گئے یہ لوگ، آخر ان کے دماغ میں ہے کیا۔ نہیں، مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے، اور اگلی بات بھی کہتا چلوں، لوگ پھر مجھے آ کر کہتے ہیں جی آپ کو یعنی آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، میرے دل میں حسد اور بغض کیوں ہوگا؟ میں اللہ کے ولیوں کا انکار تو نہیں کر رہا، میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ یقین مانیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے، میں ان کو ولی مانتا ہوں۔ لیکن میرا مین چیز بتانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رب العالمین کا، اللہ پاک نے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہے، ہم ان دونوں کو فالو کریں نا۔ تو خیر ناظرین، آپ کو گفتگو سنوائیں گے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ طبقہ ہے، ان میں سے اب مولانا کی دو مولویوں کی گفتگو سنوائیں گے۔ ان کا کہنا جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے یعنی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے تھے تو دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا بازو نہ بھیگا ہوا تھا، یعنی پڑھاتے پڑھاتے بازو بھیگا ہوا لمبا ہوا تھا۔ تو پوچھا گیا یہ آپ کا بازو بھیگا کیوں ہے؟ آخر جی اتنے میل میرے جو تھے نا مرید وہ پھنس گئے تھے، تو ان کو میں نے اپنے لمبا ہاتھ کر کے وہاں تک کشتی تک پہنچایا، کشتی کو بچا لیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن کی کچھ آیات رکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جہاز جا رہا تھا، بحری جہاز، اس زمانے میں لکڑی کا جو ہوتا تھا، جس طرح وہ سیلنگ بورڈ جس کو کہتے ہیں، پردے لگے، وہ موٹریں تو نہیں تھی نا اس زمانے میں، یہ پیٹرول آپ کا انجن وغیرہ نہیں تھے۔ بھنور طوفان آ گیا، گرداب طوفان آ گیا، جہاز میں جو لوگ بیٹھے تھے غوث پاک کے مرید تھے، غوث پاک کے، انہوں نے یا غوث اعظم المدد پکارا۔ کیا پکارا؟ غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو۔ کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر کاروباری لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور نظر و تحائف پیش کیے۔ حضور نے ہمارے آگاہ ہونے کے لیے ان تاجروں سے کیفیت پوچھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہاں سے 2 مہینے کا راستہ تھا، جب ہمارا جہاز پانی کے اندر تھا، یکایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی، موجوں کا تلاطم تھا، جہاز ڈوبنے لگا۔ گھبراہٹ میں کچھ بن نہ پڑا، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا نعرہ لگایا۔ اسی وقت دریا میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے ہمارے جہاز کو کنارے لگا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ڈوبنے لگے تھے، طوفان میں پھنس گئے تھے، ڈوبنے لگے تھے، غوث پاک کو پکارا، غوث پاک سامنے آ گئے، فرمایا گھبراؤ نہیں۔ آپ نے ہاتھ سے دھکا دے کے جہاز کو طوفان سے نکالا۔ کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے نکال کے دیکھا، وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا، وہی جی ناظرین منٹ تھے۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی،
नाज़रीन पहली आयत हम आपके सामने बयान करने लगे हैं सूरत नमल की, और ये आयत नंबर है 62 यानी 62 नंबर है। तो चलिए हम कुरान पाक की इस आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान कह रहा है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। चलिए नाज़रीन इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं। तर्जुमा क्या है? बेकस की पुकार को जब वो पुकारे, कौन कबूल करता है उसकी पुकार को? कौन उसकी सख्ती को दूर फरमाता है और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह ताला के साथ और मबूद भी है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। यानी इस आयत का तर्जुमा मैं अपने अल्फाज में बयान करूं, यानी कौन है जो बेकस की पुकार को सुनता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। तो नाज़रीन बंदा जहां भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की पुकार को सुनते हैं। आप कहेंगे ये भी कहां पे लिखा है? वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं आप दुआ करें, अस्तजिब लकुम, मैं आपकी दुआ को कबूल करूंगा। अगली आयत फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ इन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया जब मेरा बंदा सवाल करता है मैं उसके बिल्कुल करीब होता हूं। अब मैं एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, चलो वो भी बयान करते चलें, फिर हम कुरान पाक की आयत की तरफ आएंगे। जुमला ये है, मिसाल पे तौर पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो फारसी जानते हैं। मिसाल पे तौर पे तो एक बंदा है उसको फारसी आती नहीं है, तो क्या वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस बंदे को फारसी आती नहीं है वो इंग्लिश बोलता है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को समझ आ जाएगी? चलो अगली बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल पे तौर पे उर्दू जानते हैं और एक बंदे को उर्दू आती नहीं है, उसको इंग्लिश आती है, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को उसकी इंग्लिश की समझ आ जाएगी? अब ऐसा समझ लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल पे तौर पे वो चीनी बोली को जानते हैं, मिसाल दे रहा हूं, और एक बंदा पाकिस्तान का वो उर्दू में बात करता है, क्या वो समझ जाएंगे? नहीं समझ सकते। ये तमाम बोलियों को समझने वाली जात है, जानने वाली जात है, तो वो है रब्बुल आलमीन की जात है। तो हमें मुश्किल वक्त के अंदर पुकारना चाहिए तो एक रब्बुल आलमीन की जात को ही पुकारना चाहिए जो पूरी इंसानियत की बोली को जानती है। परिंद चरिंद जानवर सारे के सारे ये भी जब पुकारते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही पुकारते हैं, तस्बीह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही बयान करते हैं। कहां पे लिखा है? अब ये भी कहेंगे व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। फरमाया हर चीज ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है। तो आइए नाज़रीन अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सूरत नमल है। फरमाया अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी व मन युरसिलुर रियाह बुशरम बैना यदै रहमतिही अ इलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तरीकियों में राह दिखाता है, जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी मबूद है जिन्हें तुम शरीक बनाते हो? अगली बात हम करते चले नाज़रीन। अब मैं पढ़ता हूं आपके सामने सूरह कसस की आयत। फरमाया कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह क़यामत तक रात ही रखे तो कौन है बुजुर्ग, कौन है बाबा, कौन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है बाबा फरीद अली अजवरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है जो दिन चाट सके? कोई चाट सकता है? सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं चाट सकता। सिर्फ चाट सकते हैं तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही। अगली आयत के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर क़यामत तक दिन ही रखूं तो कोई है जो रात ला सके? नहीं ला सकता कोई भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो रात भी ला सकते हैं दिन भी ला सकते हैं। बल्कि मैं सूरतुल फातिर की आपको आयत सुनाता चलूं।
فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، دنوں کو راتوں کے اندر، راتوں کو دنوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ. کل یجری لاجل مسمى، یہ اپنے مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کی تم پوجا کر رہے ہو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اندر ایک گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں. اللہ اکبر. تو ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے. تو ناظرین یہاں پہ میں جملہ کہتا چلوں، مشکل وقت آ جائے تو کسی بزرگ کسی بابے کو نہیں پکارنا، ڈائریکٹ اگر پکارنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی پکارنا ہے. باقی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.